پڑتا, کوئی چیز پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. بعض اوقات تو انسان میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ نا امید ہو کے یقین اور ایمان سے بھی چلے جاتے ہیں. کیوں؟ تو سراپا انتظار, تجھے ہر وقت انتظار ہے, یہاں بھی وہاں بھی, کہ جنت آئے گا, جنت پتہ نہیں کدھر جائے گا. تو سراپا انتظار, منتظر. ارے وہ تو جب جا رہے تھے تو وہاں کے فرشتے اور ان کے سمیت اللہ انتظار کر رہا ہے. عبد دیگر عبد ہوں چیزیں دیگر, سبحان اللہ اسرا بعبدہ. بعبدہ کا معنی اس نے لیا اقبال نے اشعار کی شکل میں کہ عبد دیگر عبد ہوں چیزیں دیگر, عام بندہ تیرے جیسا عام شے ہے. عبد ہوں, فرق کیا بتایا؟ تو انتظار میں رہتا ہے اور اس کی انتظار میں اللہ رہتا ہے. تیری ساری زندگی انتظار میں چلی گئی اور وہاں ساری جب تک حضور معراج تک گئے یا بعد میں, وہ منتظر ہے, وہ منتظر ہے. ادھر تو منتظر ہے, ادھر اللہ منتظر ہے. تو منتظر ہے جنت کا اور وہ منتظر ہے محبوب کا. یعنی انتظار دونوں کا دیکھیں, کر تو دونوں رہے ہیں, بندہ بھی کر رہا ہے اور اللہ بھی کر رہا ہے. ارے وہ کیا چیز ہے کہ جس کا بندہ بھی انتظار کر رہا ہے اور اللہ بھی انتظار کر رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون ہے؟ کبھی کس نے غور کیا؟ وہاں ذات حق, یہاں نور حق. کس نے غور کیا ہے؟ یہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. تو سراپا انتظار منتظر. وہاں تو ان کی انتظار ہو رہی تھی اور ہمیشہ انتظار ہو رہی ہے. یہاں ہمیشہ انتظار اور چیز کی, وہاں اور. آج بھی پیارے مصطفیٰ کریم کی انتظار کر, پھر تجھے پتا چلے گا کہ وہ کون تھے, نور تھے یا بشر. لباس بشری میں کوئی اور ذات جلوہ نما ہوئی. یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ خدا ہوئی, مگر کب خدا سے جدا ہوئی. وہ اپنے حبیب کی جانب اس طرح پرواز کرتے تھے کہ اس بے نیاز سے, اللہ صمد وہ بے نیاز ہے, راز و نیاز کرتے تھے, راز و نیاز کرتے تھے. وما رمیت اذ رمیت, راز و نیاز کرتے تھے. مارا محبوب نے کہا محبوب میں نے مارا ہے. یہ ناز اور نیاز کی بات ہے, راز کی بھی ہے ناز کی بھی ہے. کرے حبیب خدا اور ناز اٹھائے خود خدا. یصلون علی النبی, اس پہ غور کرو, قرآن کو پڑھو, دل سے پڑھو اور ہمیشہ انتظار کرو رحمت محمدی کی. پھر رحمت الہی تمہیں نصیب ہوگی. پتہ چلے گا کہ کون عبد ہے اور کون عبد ہو ہے, عام انسان کیا ہے اور مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے. مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بد نصیبی سے کہ تیرا ایمان کیا ہے. اگر تیرا یہی ایمان ہے تو پھر خود بتا کہ شیطان کیا ہے, اس میں اور تیرے میں فرق کیا ہے. مینو تو تمہیں برائی نظر آنے, نہیں مذاق کی بات ہے دونوں بھائی, کیونکہ اس نے بھی کیا کیا, امر ربی کی گستاخی کی. یہ نہ دیکھا کہ پشت آدم میں کون ہے, اور اس نے بھی امر ربی کی گستاخی کی. یہ نہ دیکھا, یہ انسان سمجھتا رہا, یہ نہ دیکھا کہ انسان میں کون ہے. با یزید کہیں سبحانی ما اعظم شانی, میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ ان کے یعنی کہ سگے در مصطفیٰ میں سمجھتا ہوں. با یزید بستامی, حضور غوث اعظم جیسی شخصیات, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, خادم ہیں, نوکر ہیں, گھر سے پیارے ہیں, بہت قریب ہیں, بہت قریب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خادم ہی کہہ سکتے ہو, اس سے آگے اگر لے کے جاؤ گے مار کھاؤ گے. آگے جناب علی بھی بیٹھے ہیں, صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں اور جناب عمر بھی بیٹھے ہیں. 300 میل کے فاصلے پہ کہنے والا عمر کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا. وہ غلام نبی کی جس کی اتنی نگاہ کام کرتی ہے, نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا. بیوقوف انسان مسلمان سمجھ کہ 300 میل تک نگاہ عمر کام کرے اور نبی کی نگاہ تو وہ تو کیا ہی بات ہے. مگر کون سمجھے جو خانوادہ فقراء سے تعلق رکھتا ہے یا خدام فقراء سے تعلق رکھتا ہے,
یا کسی نے اگر تصوف کا علم پڑھا اور اس پہ عمل بھی کیا، یہ بھی ایک اور مرنا ہے، تیسری شکل کہ بعض لوگوں نے تصوف کو پڑھا، بیان بھی کیا، لیکن صاحب تصوف نہیں ہے۔ علوم تصوف، حامل علوم تصوف ہونا اور بات ہے، صاحب تصوف ہونا اور بات ہے۔ علم ہو اور پھر علم تصوف ہو اور پھر حامل تصوف ہو، صاحب تصوف ہو، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ نبی اور اس کے صحابہ کا کیا مقام، آل بیت اطہار کا کیا مقام، اور جو ان کے پیارے اولیاء اور دوست گزرے ان کا کیا مقام ہے۔ بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے عقائد، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ بہت سخت دور ہے۔ تمام جو یہ لوگ یاران طریقت اور جو خواتین اوپر مسجد بھری ہوئی ہے، ان پہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جس طرح تم ذوق اور شوق سے آتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ تم سے بڑھ کے یہ لوگ آتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جب تمام لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جا کے اپنے سوال پوچھا کرتے تھے، وہاں سے عظمت خواتین شروع ہوئی ہے۔ اسلام نے خواتین کو وہ عظمت دی ہے کہ جو آزاد سوسائٹی ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے تو عورت کو لا کر بازار اور آفیسز میں تباہ برباد کر دیا اور ان کو ذلت میں پھینک دیا۔ اسلام نے جو ذلت سے نکالا تھا اور اعلیٰ مقام پہ فائز کیا تھا، ان جو آزاد سوسائٹی ہے انہوں نے اس کی ذلت، دوبارہ اس کو ذلت میں پھینک دیا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ عظمت خواتین بھی اسلام نے عطا کی ہے، اور اس پہ عمل کون کر رہا ہے اس وقت بھی؟ جس کو روحانیت سے ٹچ ہوگا وہ اس بات کو سمجھے گا۔ خشک کوئی بھی ملا اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ ان کے اندر بھی ایک دل ہے، اور اس دل میں ایک دھڑکن ہے، اور اس دھڑکن میں کون بولتا ہے کوئی بتائے؟ جب تیرے دل کی دھڑکن کو تو کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو مائی رابعہ بصری کا نہیں کرتا تھا؟ امہات المومنین کا دل جاری اللہ کے ذکر میں نہیں تھا؟ جب ان کا تھا تو ان کے توسط سے، ان کے وسیلہ سے، ان کے پاؤں جب یہ چومیں گی، ان جیسا اپنی وضع قطع یہ بنائیں گی، تو ان کا دل اللہ کے ذکر میں جاری ہو جائے گا، اللہ کے ذکر میں جاری ہوگا۔ اس ناچیز کی کوشش میں یہی ہے، بڑا ہو، بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کوئی اور بھی ہو، وہ آئے اللہ کا ذکر لینے کے لیے اور اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے، اور یہاں سے وہ اس محبت میں شامل ہوگا تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ اور رسول کی محبت، آپس مابین مسلمانوں کی محبت۔ جب اسی پہ چلتا رہے گا ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل بھی محبت میں چلے گا۔ تو جس دل محبت میں چل گیا، سمجھو کہ تم نے صراط مستقیم کو پا لیا۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ پاک اس مشن پہ اپنا خاص فضل و کرم کرے اور ہمیں عاجزی اور اپنی رحمت عطا کرے۔ ہم سب کو ہمیشہ تکبر و غرور اور ہر قسم کے بکواسات جو داخل ہو جاتے ہیں ان سے بچائے، ہمیشہ عاجز رکھے اور غرور و تکبر سے نجات دے، اور اپنی ظاہری اور باطنی نوازشات سے مجھ کو اور سب کو، تم سب کو مالا مال کرے۔ مسلمانوں، یہ وقت جو ہے یہ انتہائی نازک ہے۔ اپنے عقائد، اپنے مسلک کو بچاؤ اور خاص کر اپنے ایمان کو بچاؤ۔ پھر صاحب کہتے تھے اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آئی، وہ کہتے تھے میاں اس وقت میں جو صرف ایمان لے کے چلا گیا، یعنی بحالت اسلام چلا گیا، وہ اس نے سمجھے کہ بہت بڑا درجہ پا لیا۔ یہ تو وہ وقت ہے کہ یہاں ایمان بچانا مشکل ہے، باقی کس مقامات کی تم بات کرتے ہو؟ جہاں تو ایمان خطروں میں ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کس طرح کہ محبت کو استعمال کریں، محبت کو اختیار کریں، دل سے بغض و عناد کو پھینکیں۔ جب محبت آئے گی، مجھے پتا ہے جن دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ ضرور در رسول تک پہنچتے ہیں، اور جو در مصطفیٰ تک پہنچا ہے وہ آج تک نہیں ہوا کہ وہ خدا تک نہ پہنچا ہو، وہ ضرور خدا تک پہنچے گا۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور حق ہو کی آواز انشاءاللہ ہر لوں اور آپ کے بال بال سے نکلے گی۔ صرف اپنے آپ کو صاف کر لو، انما الاعمال بالنیات، سب آپ کے عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے۔ اپنے دلوں کو، اپنی نیتوں کو صاف کرو گے تو انشاءاللہ ضرور محبتیں عطا ہوں گی۔ کون سی؟ آپس میں شیخ کی، مصطفیٰ کریم کی، اللہ پاک کی، یہ محبتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک